السلام علیکم جی، ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے صرف روزہ کی قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں؟ برائے مہربانی ہمارے سوال کی وضاحت کر دیں۔ السلام علیکم جی، یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے روزے کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ وہ امور جن سے روزے کی قضا لازم ہوتی ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا۔ نمبر 3، کہہ آئی یعنی الٹی اور قصدن حلق میں لوٹا دی یا قصدن منہ بھر کے کہہ کر ڈالی اور روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، بشرطے کہ دونوں صورتوں میں کہ منہ بھر کے آئی ہو اور روزہ دار کو اپنا روزہ یاد ہو۔ اگر روزہ یاد نہیں تھا تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور قضا نہیں ہوگی۔ نمبر 4، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصدن نگل لیا گیا ہو، پھر بھی روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ دانتوں میں رہ جانے والی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر منہ سے نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لینا جبکہ خون تھوک برابر غالب ہو یعنی تھوک سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہوگی، اور اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، غلطی سے بھول کر کچھ کھا پی لینے کے بعد یہ سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر قصدن کھاتے رہنا، اس سے بھی روزے کی قضا فرض ہوگی۔ کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ سمجھ کر ابھی سحری کا وقت باقی ہے کچھ کھا پی لیا مگر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو پھر بھی روزے کی قضا ہوگی۔ رمضان المبارک کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالنا یعنی نفلی روزہ جسے کہتے ہیں، ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کے آفتاب غروب ہو چکا ہے روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا تو اس پر بھی روزے کی قضا ہوگی۔ ان تمام مندرجہ والا صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔